السلام علیکم۔ آج ہم نے اپنی قواعد کی بک سٹارٹ کرنی ہے جس کا نام ہے قول السدید۔ سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر مقدمہ اس کا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی حقیقی کلام ہے جو کہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، جیسے کہ قرآن میں اس بات کی صراحت ہے، یعنی اس بات کو بتایا گیا بلسان عربی مبین، قرآن کا نزول صاف عربی زبان میں ہے۔ اس کلام حقیقی کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی قرآن مجید کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن مجید کی محبت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عظمت اور جلالت اور تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے اسی طرح اس کی تلاوت کی جائے۔ اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ خوب خوب ٹھہر کر پڑھا ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر۔ اور سرتاج رسول کو بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَرَتِّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھی، سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4۔ اور سیدنا عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یقرأ القرآن رطبا کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام عبد، جو شخص قرآن کو عین اسی خوبی سے پڑھنا چاہے جس طرح نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے وہ ابن ام عبد یعنی ابن مسعود کی قراءت کے مطابق پڑھے۔ انہوں نے ریفرنس بھی اس کا لکھا ہوا ہے، اور یہ قراءت کی بھی روایات ہوتی ہے، جیسے احادیث ہوتی ہیں دوسری چیزوں کی، تو ان کی بھی ہوتی ہے کہ اس قراءت سے بھی پڑھا گیا اور اس قراءت۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ میں قرآن مجید کی ایک سورت ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو پورا قرآن مجید بغیر ترتیل کے پڑھنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ اب پڑھتے جاؤ اور اوپر چڑھتے جاؤ، اسی طرح ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جس طرح دنیا میں اطمینان سے پڑھا کرتے تھے، آخری آیت پڑھ کر تم جہاں پہنچو گے وہی تمہارا مقام ہوگا۔ اور اس میں وہ بھی شامل ہے جو حافظ ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ جو قرآن مجید کو بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ اور علامہ جزری و قسطلانی نے سیدنا علی کے حوالے سے ترتیل کے معنی یعنی حضرت علی کیا کہتے تھے ترتیل کو، ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کو ان کے مخارج سے جملہ صفات کے ساتھ ادا کرنا اور وقفوں کی پہچان حاصل کرنا۔ صفات میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں حروف کی، کہ ان کو موٹا کس کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو باریک، کس کو سیٹی کی آواز سے، کس کو نرمی کے ساتھ، کس کو سختی کے ساتھ، وہ ساری چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں، جس کو آج کل اصطلاحی زبان میں تجوید کا نام دیا جاتا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قرآن مجید کو تجوید سے پڑھو، اور امام جزری فرماتے ہیں کہ سعادت مند شخص قرآن مجید کو حاصل کرنے کی حرص کرتا ہے اور اس کی ترتیل سے کبھی بھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ قرآن مجید کو خوش الہانی اور خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن مجید کی محبت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اسے خوش الہانی سے پڑھا جائے۔ چنانچہ سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن کریم کو اپنی آواز سے دلکش بناؤ، بے شک اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافے کا باعث ہے۔ آگے سارے انہوں نے ریفرنس بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اپنے خوش الہان نبی کو بہترین اور بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے سنتے ہیں۔
یہ بخاری میں بھی ہے یہ حدیث، اور آگے دوسری کتابوں کے بھی ریفرنس انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جو قرآن کو خوشکن آواز سے تلاوت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو۔ اسی طرح سیدنا ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی آواز قرآن مجید کی زینت ہے۔ اور سیدنا برا بن عازب بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ یہ جو احادیث ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں ایک تو فضیلت کا بتاتی ہیں اور دوسرا ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم بھی تجوید کا علم حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دلکش آواز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، جیسے کہ سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورت و تین و زیتون پڑھتے سنا۔ انہوں نے اس کو اتنا حسین اور خوبصورت انداز میں پڑھا کہ میں نے کسی کو بھی اس طرح پڑھتے نہیں سنا۔ سیدنا فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ دلکش آواز سے قرآن مجید پڑھنے والے کو اتنا زیادہ سنتے ہیں، اتنا مغنیہ یعنی موسیقی والا موسیقی کو نہیں سنتا ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ اس شخص کی آواز کو سنتے ہیں جو دلکش آواز سے قرآن پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دلکش آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے، تو صحابہ کرام بھی اسی کیفیت کو اختیار کرتے، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آدمی کی قرات سنی تو فرمانے لگے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ عبداللہ بن قیس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص مزامیر آل داؤد یعنی داؤد علیہ السلام کی آل کی بانسریاں دیا گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا نا کہ ان کی آواز بہت اچھی تھی، جب وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور چرند پرند بھی جھومتے تھے، تو کہا گیا کہ یہ ان کی آواز جیسی آواز دیا گیا۔ خود سیدنا داؤد زبور کو 70 لہجات میں پڑھا کرتے تھے، خود روتے اور لوگوں کو بھی رلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو پڑھتے سنا تو ملاقات کے وقت فرمایا کہ میں رات کو تیری قرات سن رہا تھا، تو آل داؤد کی مزامیر میں سے مزمار دیا گیا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اگر مجھے پتا چل جاتا تو میں اور زیادہ حسین پڑتا۔ اسی لیے سیدنا عمر جب بھی سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو دیکھتے تو کہتے، اے ابو موسیٰ ہمارے رب کی یاد تازہ کرو، تو وہ ان کو قرآن مجید پڑھ کر سناتے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ لیٹ ہو گئی، تو جب گھر آئی تو یعنی ان کی زندگی کا واقعہ سنا رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں تھی؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی کی خوبصورت آواز سن رہی تھی، میں نے اس کی قرات جیسی کسی کی قرات نہیں سنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ گئی، پھر اسے جا کر غور سے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے شخص بھی پیدا کیے ہیں۔ یعنی قرآن کی تجوید میں اس کے تلفظ میں مہارت پانا بھی بہت زیادہ فضیلت اور پسندیدہ ہے، جس طرح کے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان صحابہ کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو قرآن کو اچھے لہجے اور اچھے تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اسی لیے سیدنا عمر کا معمول یہ تھا کہ وہ اس نوجوان کو لوگوں کی امامت کے لیے مقدم کرتے تھے جس کی آواز خوبصورت ہوتی تھی۔ اسی لیے امام نووی نے علماء سلف، صحابہ و تابعین اور خلف علماء امصار کا قرآن مجید کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے پر اجماع نقل کیا ہے۔
یعنی کہ علماء کا اس چیز پر اجماع ہے کہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اور ابن حجر فرماتے ہیں رہا آواز کو اچھا کرنا اور اچھی آواز کو دوسری پر مقدم کرنا، یعنی کہ جب جماعت ہونے والی ہو تو اس انسان کو ہم زیادہ اہمیت دیں جس کی آواز اچھی ہے دوسرے پر، تو اس میں کوئی نزاع نہیں ہے، یہ اتفاقی چیز ہے۔ اور تلاوت کا اصل حسن یہ ہے کہ جس طرح اس کی آواز کے حسن دل کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے اور خشیت طاری ہوتی ہے، اسی طرح پڑھنے والا بھی اس انداز سے پڑھے جس سے محسوس ہو کہ یہ اللہ سے ڈر رہا ہے، جیسے کہ سیدنا جابر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے قرآن مجید کی تلاوت میں حسین آواز والا وہ ہے کہ جس کو جب تم پڑھتے دیکھو تو محسوس ہو کہ وہ اللہ تعالی سے ڈر رہا ہے۔ اور سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اچھی قرات والا وہ ہے جب وہ قرات کرے تو وہ اللہ تعالی سے ڈر رہا ہو، یعنی صرف اس چیز پہ فوکس نہ ہو کہ میں نے خوبصورت کر کے اور بنا سنوار کے پڑھنا ہے، بلکہ معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے وہ پڑھے۔ اور خشیت الہی کی کیفیت کا مطلب یہ کہ انسان انتہائی سنجیدگی، وقار، خشوع اور بغیر تکلف کے معانی پر غور کرتا ہوا پڑھے، جیسے کہ امام ابن جزری قاری قرآن کی تلاوت کی عمدگی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قاری قرآن بڑی لطافت اور عمدگی کے ساتھ صحیح تلفظ کو ادا کرنے والا، تکلف اور بے راہ روی سے بچنے والا ہوتا ہے، اور آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مطالبات رکھے، جیسے کہ یعنی جو بات چل رہی ہے قرآن کی آیت میں اس لحاظ سے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتا رہے، جیسے کہ سیدنا حذیفہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت خوف پڑھتے تو اس سے پناہ مانگتے، اور جب آیت رحمت پڑھتے تو اس کا سوال کرتے، اور جب ایسی آیت تلاوت فرماتے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان ہوئی تو سبحان اللہ کہتے۔ لیکن اگر قرآن مجید کو گا کر بغیر معنی پر غور کیے تکلف، تصنع اور بناوٹ سے پڑھے جس سے الفاظ بگڑ جائے اور معنی بھی بدل جائے، تو ایسے لوگوں کے متعلق امام غزالی سیدنا انس کا قول نقل کرتے ہیں کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ آگے قرآن مجید کی تلاوت میں صاحب قرآن کی ادائیگی تلاوت کو اپنایا جائے، ہر آیت کو عمدگی سے کھینچ کر پڑھنا۔ قرآن مجید کی محبت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تلاوت میں صاحب قرآن کے لب و لہجہ اور اداؤں کو محفوظ کیا جائے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ سیدنا انس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ حروف کو عمدگی کے ساتھ لمبا کر کے پڑھتے تھے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کو لمبا کر کے پڑھتے ہی کیونکہ اللہ کے نام کے اوپر کھڑا زبر ہے، پھر الرحمن کو، پھر الرحیم کو کھینچ کر پڑھتے، الرحمن میں دیکھیں یہ کھڑا زبر ہے، الرحیم میں یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور دوسری روایت میں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو قرآن مجید کے ساتھ لمبا کیا کرتے، اور یہ لمبا کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا یہ جب ہم قواعد پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا۔ قرآن مجید کو عمدگی کے ساتھ کھینچ کر پڑھنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تمیز نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام بھی اسی کیفیت سے پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ اور یہ جو آگے واقعہ آ رہا ہے یہ ہم لوگ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ان کے شاگرد نے مد نہیں کی تھی۔ ہر آیت پر عمدگی سے وقف کرنا۔ سیدہ ام سلمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کے متعلق پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وقف فرماتے، یعنی
उसको ठहर ठहर के और इत्मीनान से पढ़ना, तेजी तेजी से ना पढ़ना। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को जब ये कुरान देकर भेजा तो साथ पढ़ने की कैफियत भी बयान कर दी और फरमाया वरत्तलनाहु तरतीला, और हमने इस कुरान मजीद को ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़कर सुनाया है। और ये नीचे उसके आयात के रेफरेंस वगैरह भी लिखे हुए हैं। और इसी कैफियत के तलब अपने प्यारे पैगंबर से भी की और हुक्म फरमाया वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और तुम भी ए मेरे प्यारे पैगंबर कुरान मजीद को तरतील के साथ पढ़ो। और जाहिर है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया तो वही हुक्म उनकी उम्मत के लिए भी है। इस आयत में सिर्फ तरतील का हुक्म ही नहीं दिया बल्कि इस अमर की ताकीद और शिद्दत जरूरत को भी वाजे किया गया करने के लिए तरतीलन मुबालगे की का जो सीगा है, मुबालगे का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल किया गया। गर्ज ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद को तरतील के साथ ही पढ़ते थे, जैसे कि उनकी जोजा आयशा सिद्दीका ने बयान किया है। कुरान मजीद को तरतील के साथ पढ़ने में नज़ूल कुरान के साथ बड़ी प्यारी मुमासलत भी है कि कुरान मजीद का नज़ूल भी ठहर ठहर कर तकरीबन 23 साल में मुकम्मल हुआ। और फिर इसका सबब बयान करते हुए अल्लाह ताला ने बड़ी तसल्ली दी कि ये ठहर ठहर कर उतारना असल में तस्बीत कल्ब के लिए भी अच्छा है। और साथ ही फरमा दिया कि हमने भी यूं ही तरतील के साथ इसको पढ़ा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, क्योंकि तरतील के साथ पढ़ने से ही हकीकी फायदा होता है कि इंसान तदब्बुर तफक्कुर के साथ मफाहीम की गुत्थियां सुलझाता है और शिद्दत तासीर से कल्ब में असल जला पैदा होती है। इसीलिए तरतील के साथ पढ़ने को अल्लाह ताला ने तलावत करने का हक गर्दाना है और फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावती, वो लोग जिनको हमने किताब दी वो इसकी तिलावत इस तरह करते हैं जिस तरह तिलावत करने का हक है। तिलावत का हक तरतील है जो सहाबा कराम ने अपने मुअल्लिम अव्वल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। चुनाचा इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं एक सूरत को तरतील के साथ पढ़ने को पूरे कुरान को बगैर तरतील के पढ़ने से ज्यादा महबूब रखता हूँ। और अब्दुल्ला बिन मसऊद भी कुरान मजीद को तरतील के साथ ही पढ़ते थे और फरमाया करते थे कि कुरान मजीद को रेत की तरह मत बिखेरो और ना ही अशार की तरह गा कर पढ़ो। और बाज रवायात में है कि रद्दी खजूर की तरह ना फेंको। गोया मतलूब इनका ये है कि इतना तेज ना पढ़ो कि तुम्हें मानी का ख्याल ही ना रहे, और इतना ढीला भी ना पढ़ो कि इसकी साख्ती बदल जाए और वो अशार की तरह बन जाए। जनाब अब्दुल्ला बिन मसऊद ने इसी तरतील को जिंदगी के अंदर मयार सेहत कुरान बनाया और इस पर पाबंदी खुद भी की और दूसरों को भी करवाई। चुनाचा मूसा बिन यजीदुल कंदी बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद एक आदमी को कुरान पढ़ा रहे थे। ये वही वाकया है जो हम लोग पहले ऊपर वाले लेक्चर में पढ़ चुके हुए हैं, वही वाला यहाँ पर रिपीट हो रहा है। फिर आगे उन्होंने दोबारा से हजरत अली की तरतील की डेफिनेशन बताई है और वो कह रहे हैं कि यही वजह थी जिसकी बुनियाद पर तजवीद के कवायद अजमियों की आसानी के लिए बनाए गए। अजमी वो होते हैं जिनको अरेबिक नहीं आती होती है, जिनको अरबी जुबान नहीं आती है, और इन्हें कवायद तरतील के मुताबिक कुरान मजीद की तिलावत पर कुल क़यामत को बुशारत मिलेगी। कल इंशाल्लाह। चुनाचे अब्दुल्ला बिन अमर बयान करते हैं कि अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कारी कुरान को कहा जाएगा कि कुरान मजीद को पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, और जिस तरह तू दुनिया में तरतील के साथ पढ़ता था आज भी इस तरह पढ़, तेरी मंजिल वहां है जहां तू आखिरी आयत की तिलावत करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें तरतील की नेमत से माला माल फरमाए और अंदर
اس ترتیل کے حصول کی حرص مزید پیدا فرمائے۔ بقول ابن الجزری رحمہ اللہ، پس سعادت مند کو اس قرآن مجید کے حصول میں حرص کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی ترتیل میں کبھی بھی تھکنا نہیں چاہیے، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس قرآن مجید کو ہمارے لیے سفارشی بنائے، آمین۔ اور آگے پھر جو کتاب جنہوں نے لکھی ہے قاری سلیمان احمد مین محمدی، ان کا تعارف ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔